دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 24 پیشکش میرے کارواں۔ شعیب گوری کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کمرے کے اندر ایک عجیب سی بو کو محسوس کیا۔ صدف بھی وہ بو سونگھ چکی تھی۔ اس نے وحشت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ میں نے پوری قوت سے ایک دیوار پر پنچ مارا۔ دیوار پر نصب آئینہ چینک اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی آئینے میں ابھرنے والا میرا عکس بھی بگڑ گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر بڑی تشویش سے صدف کا جائزہ لیا۔ میں اس کے چہرے پر نظر نہ ٹکا سکا۔ میں نے نگاہ جھکا لی۔ وہ مخصوص بو لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ زندگی سانس کی آمد و شد کا نام ہے۔ ہم دونوں زندہ تھے اور سانس لے رہے تھے۔ زندہ رہنے کی خواہش ہمیں سانس لینے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن اس سانس کے ساتھ ہی ایک خطرناک گیس بھی ہمارے پھیپھڑوں میں اتر رہی تھی۔ شعیب گوری نے اگر اس مخصوص گیس کے شرمناک اثرات کا ذکر نہ کیا ہوتا تو شاید میں اس قدر پریشان نہ ہوتا۔ ان نازک لمحات میں انسانی نفسیات کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گیا تھا، اور وقتاً مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ ہیجناک گیس خیز میرے جذبات کو بھڑکا رہی تھی، کچھ کر گزرنے پر اکسا رہی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے جذبات کی تیزی سے بڑھتی ہوئی یہ شور سری میرے وجود کے اندر سوئے ہوئے جبلی تقاضوں کو بیزار کرنے لگی۔ میں نے گھبرا کر اپنے سر کو جھٹکا اور نگاہ اٹھا کر صدف کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی بھی اس وقت بڑے آزمائشی مراحل سے گزر رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کی کیفیت بھی مجھ سے زیادہ مختلف نہیں ہوگی۔ اس کے وجود میں بھی جذبات کا منہ زور طوفان اٹھ رہا ہوگا۔ جب ہم دونوں ایک ایسی فضا میں سانس لے رہے تھے تو پھر ہمارے احساسات کا دھارا دورخت کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم ایک ہی سمت میں بہہ رہے تھے۔ صدف نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور ان کے دونوں ہاتھ پر سر پہ تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اپنے اندرون سے خاموش جنگ لڑ رہی تھی، اپنے خون میں پیدا ہونے والے اشتعال کو تھپک تھپک کر سلا رہی تھی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگی اور اچانک میرے دل میں خواہش جاگی کہ آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں بھر لوں۔ وہ میرا اٹوٹ انگ نظر آ رہی تھی جس کی سنگ لنگ پر اپنی تکمیل کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسے جادوئی گیس تھی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری خواہش کو مہمیز کر رہی تھی۔ پھر مجھے خود پر اختیار نہ رہا اور میرے قدم خود صدف کی جانب اٹھنے لگے۔ ہمارے درمیان بمشکل 5 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا، جیسے 2 سیکنڈ میں پانا جا سکتا تھا، لیکن انہیں جانے لمحات میں مجھے 2 سیکنڈ 2 صدیوں سے زیادہ طویل لگ رہے تھے۔ میں نے ایک قدم بڑھایا ہی تھا کہ بے بسی کے احساس نے مجھے ہوش سے بے ناغہ کر دیا۔ اگلے ہی لمحے میں کمان سے نکلے ہوئے تیر کے مانند دونوں بازو دعا کی صدف پر جھپٹا۔ صدف نے آنکھیں کھولیں اور میری صفائی سے پہلو میں آپ کسک گئی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ بند آنکھوں کے پیچھے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بروقت رد عمل حیران کن تھا۔ میں نے ہی جھونک کے منہ کے بل جھکنے پر فرش پر جا گرا۔ فری فال ٹیکنیک کے باعث کسی سنگین چوٹ سے محفوظ رہا۔ میری دونوں ہتھیلیوں کے چکنے فرش کو بوسے دیا اور میں رولنگ کرتے ہوئے ایک طرف نکل گیا۔ عقب میں مجھے صدف کی لڑزتی ہوئی آوازیں سنائی دی۔ وجدان، خود کو سنبھالو۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر پلکیں جھپکاتے ہوئے صدف کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر اسٹانس بنائے ہوئے کھڑی تھی۔ تب ہم اس کے اسٹانس میں مضبوطی اور پختگی نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے اپنی بہت سی کوشش کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ صدف کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ان خمار آلود آنکھوں میں بڑی بے معنی خیز چمک دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس شیطانی گیس نے صدف کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ شعیب گوری نے اپنے مذموم عزائم بڑی وضاحت سے بیان کیے تھے۔ صدف کی ذہنی کیفیت کو مجھ سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا تھا؟ ہم اس وقت ایک ایسی کشتی میں سوار تھے جس کے پیندے میں ایک خطرناک شگاف پیدا ہو گیا تھا۔ اگر ہمیں خود کو ذلت کے سمندر سے ڈوبنے سے بچانا تھا تو پھر اس فتنہ پر گیس کے اثرات سے نکلنا تھا، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑتا۔ پھر میرا دماغ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس گیس نے ہمارے اندر اتر کر جو ہیجان پیدا کیا تھا وہ جبلی تقاضوں کی تکمیل کا تقاضا کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی خواہش مجسم ہو کر رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ ہر مصلحت اور احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر صدف کو حاصل کر لوں، آج اس سے کا نہ رہنے کا دوں، اس کا سب کچھ میرا ہو جائے۔ اس قسم کا شیطانی انتشار صدف کے ذہن میں بھی پیدا ہو رہا تھا۔ مرد کی بنسبت عورت زیادہ ظرف اور برداشت کی مالک ہوتی ہے۔ وہ اپنے منہ زور جذبات کو زیادہ بہتر انداز میں لگام ڈالنا جانتی ہے۔ صدف بھی خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کوشش میں وہ گویا پل صراط سے گزر رہی تھی۔ میری سمجھ میں فوری طور پر یہی آیا کہ اس ہیجانی انتشار سے بچنے کے لیے ہمیں کسی اور مصروفیت میں غرق ہو جانا چاہیے، اور وہ 2 فائٹرز کے دنیا کی بہترین تفریح و مصروفیت فائٹ ہی ہو سکتی ہے۔ اس خیال کے ساتھ میں نے اپنی جگہ سے پرواز کیا۔
اور صدف کو ایک فلائنگ کک مارنے کی کوشش اس لیے کہ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی۔ میری کک میں وہ ایکسریسی نہیں تھی جو میرا خاصا رہی تھی، یہ کسی نشے میں ڈوبے ہوئے شخص کا عدم دلچسپی سے معمور حملہ تھا۔ صدف بآسانی ایک جانب ہٹ کر میرے حملے سے محفوظ ہو گئی، اس کے ساتھ ہی وہ میرے ذہن تک بھی پہنچ گئی تھی، کیونکہ راستے سے ہٹتے ہی ایک نے ریئر کنگ میری کمر پر جوڑ دی۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس کے فرنٹ پش کک میرے پیٹ پہ لگی۔ میں سمجھ گیا وہ بھی اپنے خون میں پیدا ہونے والی گرمی کو کسی اور محاذ پر نکال رہی ہے۔ پھر ہمارے درمیان باقاعدہ فائٹ شروع ہو گئی۔ اپنے ذہنی فتور سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہی راستہ سب سے زیادہ موزوں تھا۔ ہم بے طریق ایک دوسرے پر تاپڑ توڑ کر حملے کرنے لگے، تاہم صدف کی نسوانیت ایک لمحے کے لیے بھی میری یادداشت سے غائب نہ ہوئی۔ میں اس پر ایسا کوئی اٹیک نہیں کر رہا تھا جو شدید نقصان کا باعث بنتا، میں اسے کوئی مہلک چوٹ لگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی جان و دل مجھ پر نچھاور کرنے والی وہ پاکٹ سائز حسینہ میرے لیے بہت اہم تھی۔ شعیب گوری کے شیطانی اور شرمناک چال سے بچنے کے لیے ہم میں سے کم از کم کسی کا ہوش مند رہنا ضروری تھا۔ اگر ہم دونوں ہی بے ہوش حواس کھو بیٹھتے تو پھر ہمیں حیوان بننے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ ہوتی۔ ہم اس بند آئینہ خانے میں ایک ایسے گھناؤ کے کھیل کے دوران کمرے میں بند رہ کر جاتے جس کے نتائج ہمیں گردنوں زندگی بھر کے لیے جھکا رکھ دیتے۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر بھرپور حملے کر رہے تھے، صدف کے ہاتھ پاؤں کی اس مشین کے مانند کر رہے تھے، مگر اس مشین کے موڈ کو شعیب کی سازی چال نے سلو پر ایڈجسٹ کر دیا تھا۔ ہماری وہ فائٹ کسی فلم کا سلو موشن نظر آ رہی تھی۔ وہ خبیث ابن خبیث کسی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہی بغور ہمیں واچ کر رہا تھا۔ اب تک ہم نے اس کے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے ایک بھی لغزش قدم نہیں اٹھایا تھا۔ میں یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ شعیب کو ہمارے ایکٹ سے سخت مایوسی ہو رہی ہوگی۔ اگلے ہی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ میں نے اپنے جبری خواہش کے آگے ماردہ حرکت جو بندھا رکھا تھا، اس میں شگاف نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شاید یہ اس صفری گیس کے مسلسل اثرات کا نتیجہ تھا کہ اپنے اندرونی ہیجان کے آگے بے بس نظر آنے لگا۔ ایک مرتبہ پھر میرے دل کی خواہش پوری طرح بیدار ہو گئی، صدف کو گھنجور کر رکھ دوں۔ اس سے پہلے کہ یہ شیطانی خواہش مجھے کہیں نہ چھوڑتی، میں نرمی کا دامن چھوڑ دیا۔ شعیب گوری کے مطابق ہماری زندگی مودی تیار کی جا رہی تھی۔ اگر ہم اسی طرح ڈھیلی ڈالی فائٹ جاری رکھتے تو کسی بھی مرحلے ہمارے قدم ڈگمگا سکتے تھے۔ میں نے اپنی قوت ارادی کو مجتمع کیا، برے جارحانہ انداز میں صدف پر حملے کرنے لگا۔ ندامت کے احساس سے اپنی روح کو گھائل کرنے سے زیادہ کہیں بہتر تھا ہم اپنے جسموں کو لہو لہان کر لیتے۔ صدف کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، لہٰذا وہ بھی اس سے پٹنے اور پیٹنے کے عمل میں پوری شد و مد سے شامل ہو گئی۔ اگر عزت کو بچانا تھا تو ایک دوسرے کو زخمی کرنا لازمی تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم پوری طرح ہپٹے لگے، ہمارے ہاتھ اور چہروں کے مختلف حصوں پر خون بھی دکھائی دے رہا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو بے دریغ پیٹا تھا۔ بعض اوقات اپنے پیاروں کی بھلائی کے لیے ان پر ہاتھ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس نامراد گیس نے ہمارے خون میں شامل ہو کر جو سرکشی پیدا کی تھی، اس کے جوش نے ہم میں سے خاصی مار کا ارائی کر لی، لیکن اب ہمارے بدن تھکن سے چور ہو گئے تھے، مزید مقابلے کی ہمت نہ رہی تھی۔ اسی لمحے ایک تشویشناک احساس نے مجھے لپیٹ میں لے لیا۔ صدف پریشان نظر سے مجھے تکنے لگی۔ ہمارے جسم تھک گئے تھے، تاہم کمرے کی فضا میں موجود گیس میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ ان تکان زدہ لمحات میں وہ نشیلی گیس ہمیں زیادہ آسانی سے شکار کر سکتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں میرے ان خوفناک خیالات کی تصدیق ہو گئی۔ صدف پٹک کر میری بانی نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں زمانے کا نشہ اتر آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں اس کے سامنے سے زیادہ ہٹا تو وہ بھوکی شیرنی کی مانند مجھ پر جھپٹ پڑے گی۔ میں نے سوچی کی طرح میں سوچا، لیکن میری یہ سوچ ہی رہی، عمل کی صورت میں اختیار نہ کر سکی، کیونکہ اس وقت جس عمل کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا وہ کسی بھی حفاظتی رد عمل کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس منحوس گیس کے بد اثرات نے مجھے حیوانیت کے دائرے میں دھکیل دیا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر ان شرمناک خیالات کو اپنے ذہن سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن یہ میری کوشش بے سود ہی رہی۔ اس وقت جبلی تقاضے حلق کے بل چنگار رہے تھے۔ بے بسی کے احساس کو فراموش کر کے میں نے صدف پر جھپٹا پڑا۔ وہ بڑی بے معنی خز مدافعت پیش کرنے لگی۔ ہیجان انگیز گیس نے اس کے جذبات کو بھی بری طرح جھنجھوڑ رکھا تھا۔ اس معنی خز مدافعت میں جارحانہ پن تھا، لگتا تھا وہ مدافعت نہ ہو بلکہ ایک قسم کی ظالمانہ خود سپردگی کی گئی ہو۔ ہم حیرت آفرین کمرے کے چکنے فرش پر ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے اور وہ وحشی جانوروں کی طرح بھنبور کر ایک دوسرے کو چت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمارے ذہن سے شرافت اور انسانیت اٹھ گئی تھی۔
جس کی جگہ وحشت اور درندگی نے لے لی تھی۔ اگر ہم اپنے حواس میں ہوتے تو اپنے اس ایکٹ پر شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ اس بیرن گیس نے ہمیں فلک سے توڑ کر قاصر مسلط میں لالچا دیا تھا۔ فرزانگی اور دیوانگی کوسوں دور تھی۔ اس وقت ہم اپنے جذبات کے غلام دو حیوان تھے۔ ہم ایک دوسرے کو نوچنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کوشش میں ہمارے لباس تار تار ہو رہے تھے۔ اس وحشت میں بڑی بیگانگی اور خود غرضی پائی جاتی تھی۔ اچانک میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی قوت نے مجھے پیچھے کھینچ لیا ہو، مجھے تباہی و بربادی سے بچا لیا ہو، اور اسی دماغی جھٹکے کے ساتھ ہی ذہن میں تیز روشنی سی پیدا ہوئی۔ میرا اندرون منور سا ہو گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے صدف کو میں نے پیچھے دھکیل دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سب کچھ جس بھی قوت کے زیر اثر ہوا تھا اور بلا شبہ اس فتنہ انگیز گیس سے زیادہ فعال تھا، جب بھی تمہیں شرمناکی کے گھرے میں گرتے گرتے بچا لیا۔ جس طرح ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح بہکنے والے کو سنبھلنے کے لیے ایک اشارہ بہت ہوتا ہے۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سنبھلنے کے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کمرے کے چکنے فرش پر پدم آسن جما کر بیٹھ گیا۔ صدف میرا دھکا کھا کر دور تک لڑکتی چلی گئی تھی۔ وہ اسی وقت مجھے ایک دیوار کے قریب نظر آ رہی تھی اور وہ حیرت بھری نظر سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم جس ندامت کے سمندر میں غرق ہونے جا رہے تھے، اس کے پیش نظر میرے رویے نے صدف کو الجھا دیا تھا۔ ہم جس عمل سے گزرنے والے تھے، اس میں ہم دونوں کو جبری خواہشات شامل تھیں، چاہے وہ کسی بھی ظالم کی سازش کیوں نہ ہو۔ میں نے صدف کو حیران و پریشان چھوڑا اور آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں کے پیچھے روشنی کا ایک اور جھمکا ہوا اور میری باطنی آنکھ آگ کے ایک کونے پر ٹک گئی۔ وہ گولا روشنی اور حرارت کا منی سورج تھا، گویا میں اندرونی آنکھ سے شمس مبنی کر رہا تھا۔ پھر بند آنکھوں کے عقب میں ایک کھلا ہوا منظر طلوع ہونے لگا۔ تصور اور تخیل کندھے سے کندھا ملا کر بازی گری میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے خود کو پہاڑ کی ایک چوٹی پر بیٹھا لیا تھا۔ میری نگاہ کے سامنے ایک دوسرے پہاڑ کے اوپر وہ گولا موجود تھا جس پر میری نظر جمی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے احساس کی قوت سے اس منظر کو پہچان لیا۔ وہ شاولن ٹیمپل کا بیرونی علاقہ تھا۔ پھر مجھے یاد آنے لگا، اپنی تربیت کے دوران میں نے اس پہاڑی علاقے پر بیٹھا شمس بینی کیا کرتا تھا۔ میرے دادا استاد ماسٹر ہینک پائی چی کی بیداری کے لیے مجھے اس پہاڑی پر لے آتے۔ مخصوص مشتوں کے اختتام پر وہ مجھے شمس بینی کا درس دیتے۔ ماسٹر کے مطابق ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھنا بہت مفید ہوتا ہے اور اتکاز توجہ کے لیے ایک عمدہ مشق ہے۔ ان لمحات میں مجھے اتکاز کی اشد ضرورت تھی۔ اگر میں اپنے دھیان کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے میں کامیاب ہو جاتا اور وہ شرم انگیز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ میرا کچھ بگاڑنے کا مطلب تھا کہ ہم دونوں کا ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکتی تھی۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایک بھی سنبھل جاتا تو شعیب گوری کی وہ مذموم سازش ناکام ہو جاتی، اور میرا خیال کہ میں نے پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ میرے تصور کی نگاہ سورج پر جمی ہوئی تھی اور میں اپنے ذہن سے کچھ اس قسم کے خیالات کو گزار رہا تھا۔ یہ سورج بہت مہربان اور دست انگیز تھا، یہ میرا ہمدرد دوست تھا، ایک مخلص دوست، یہ میری خواہش کا خواہش مند ہے۔ اسے یہ گوارا نہیں کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں۔ یہ وفا پیش کرنے میں میری سبق سری چاہتا ہے، مجھے فخر سے سر اٹھا کر جیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے یہ میرا تصور اجاگر ہوا ہے۔ سچے دوست مشکل وقت میں اسی طرح مدد کو آیا کرتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا میرے اندر پھیلی ہوئی اس ہیجانی کیفیت کی شدت میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے۔ صدف کی طرف سے کسی قسم کی مداخلت سامنے نہیں آئی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ بھی اپنے بھڑکے ہوئے جذبات کو سرو کرنے میں کسی بھی طرف اتر چکی تھی۔ ہو سکتا ہے میری طرح وہ بھی سمجھ گئی ہو اور اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا ہو۔ میں نے واپس اپنا دھیان سورج کی طرف لگا دیا اور آٹو سجیشن خود ترغیبی کی مدد سے پیش آمدہ حالات سے نپٹنے لگا۔ رفتہ رفتہ میرے خون کا آتش فشان ٹھنڈا ہونے لگا۔ جذبات کے بھڑکیلے پن میں آئی تو اعصاب پرسکون ہوتے چلے گئے۔ حیوانیت جوش و خروش مانند پڑنے لگا اور میں دھیرے دھیرے نارمل ہوتا چلے گیا۔ میں ان لمحات کو خود کو بہکا پھیل چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کیفیت میں اضافہ ہونے لگا۔ میں تن من سے شانت ہو گیا، میرا وجود زمین سے اٹھنے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ہوا میں پرواز کر رہا ہوں۔ میرے ارد گرد بلند و پہاڑ استاد تھے۔ میں بادلوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ میرا رخ سورج کی سمت تھا، وہ سورج جس کی مہربان کرنوں کے آگے بڑھ کر مجھے ذلت کے عمیق غار میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ میں اس دستگیر روشنی کی جانب بڑھتا گیا۔ یہ بڑھنا غیر ارادی اور بے اختیاری تھا، میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ میرا تصور شاید اس روشنی کے تابع تھا جو اس پر مجھے اس کی طرف اڑائے چلا جا رہا تھا۔ اس کی یہ پرواز بڑی کیف آور اور خود فراموشی کی حال میں تھی۔ اچانک آنکھوں کو خیر کرنے والا ایک جھمکا ہوا اور میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اب مجھے کچھ بھی دکھائی یا سنائی نہیں دے رہا تھا۔ چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی اور میں ابھی بھی اس روشنی کا حصہ تھا، اس آفتاب کا ایک ذرہ تھا۔ پتہ نہیں سورج میرے وجود میں اتر آیا تھا یا میرا وجود ہی اس میں بکھر گیا تھا۔
وہ ایک کنگ سائز عجیب و غریب پنجرا تھا۔ اس پنجرے کو دیکھ کر محبت سے محسوس ہوئی۔ اس کی شکل ایک عام ویسے پنجرے جیسی نہیں تھی، تاہم سائز میں وہ ایک وسیع عریض کمرے کو شرماتا تھا۔ وہ ایک گولائی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ کشادہ ہال کے ایک حصے میں اس آہنی پنجرے کو ایک کنگر ٹپیٹ چبوترے پر نصب کیا گیا تھا۔ مذکورہ چبوترے کی اونچائی 3 فٹ رہی ہوگی۔ پنجرے کی پتلیاں اس چبوترے کے اندر گری تھیں۔ لفظ تتلیاں اس پنجرے کے شانہ نہ تھیں، بلکہ تتلیوں کے نام پر 2 انچ موٹی آہنی سلاخیں نظر آ رہی تھیں۔ اس پنجرے کا قطر لگ بھگ 20 فٹ تھا اور اونچائی کسی بھی طور پر چند فٹ سے کم نہیں ہوگی۔ تمام موٹی آہنی سلاخیں ایک خاص زاویے سے اوپر جا کر 15 فٹ کی بلندی پر آپس میں مل رہی تھیں۔ اسی طرح ایک بڑا سا گنبد تشکیل پاتا تھا۔ ہر 2 سلاخوں کے درمیان بمشکل 5-5 فٹ کا فاصلہ تھا۔ گویا اس ہیبت ناک پنجرے میں مقید شخص سلاخوں کے بیچ سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ پنجرے میں آمد و رفت کے لیے ایک دروازہ بھی تھا جو 5 فٹ اونچا اور 3 فٹ چوڑا تھا۔ وہ پنجرہ چونکہ زمین سے 3 فٹ کی بلندی پر تھا، اس لیے اس کے اندر پہنچنے کے لیے 3 اسٹیپ کی آہنی سیڑھی بھی دروازے کے سامنے موجود تھی۔ مذکورہ حیرت انگیز پنجرہ جس حال میں موجود تھا، اس کے دوسرے حصے میں بھی ایک نیم بیضوی چبوترا تھا جس پر 3 کرسیاں پہلو پر رکھی تھیں۔ وہ کرسیاں نہایت ہی قیمتی اور عالی شان تھیں، لیکن ان کی شان بڑھانے کے لیے اس وقت کوئی بھی شخصیت وہاں پر براجمان نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ وسیع و عریض حال کم و بیش 25 ضرب 50 فٹ پیمائش کا حامل تھا اور میں اس ذہنی آہنی پنجرے کے عین وسط میں لکڑی کے ایک اسٹول پر بیٹھا تھا۔ میرے جسم پر لباس کے نام پر صرف ایک شرٹ ٹیکر اور جو کسی ریسلر کے جانگے سے گہری مشابہت رکھتا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ پشت پر آہنی جکر میں تھے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے یہاں پہنچایا گیا تھا۔ مجھے یہاں تک لانے والے مشلل افراد سنگین چہروں والے خاموش انسان تھے۔ ان کی آنکھوں سے وحشت اور صفاق کی ٹپکتی تھی۔ میں نے ان کے بشروں کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ اگر میں ان سے ذرا سی زبان بھی کھولی تو وہ مجھے زندگی سے گزارنے میں ایک لمحات کی تاخیر نہیں کریں گے۔ میں نے نصف درجن مسلح افراد کے ترگے میں آنکھ کھولی تھی اور اپنے بدن پر سی اکلوتی جانگے کو پایا تھا۔ پتہ نہیں میں کتنے گھنٹے ہوش و حواس سے بیگانہ رہا تھا۔ مجھے تو صرف اتنا یاد ہے کہ صدف سے کشتم کشتی اور جھپٹا جھپٹی کے دوران اچانک میرا ذہن روشنی میں نہا گیا تھا۔ میں شیطانی گیس کے زیر اثر ایک شرمناک کھیل سے باز آ گیا تھا۔ اپنے ذہن کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے میں نے ایک روشنی اس ماخذ سے اٹھا لیا تھا۔ تخیل اور تصور کا یہ عالم تھا کہ جا کر ختم ہوا تھا۔ واقعی میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے ہوش و حواس میں لوٹنے کے بعد خود کو آہنی گرفت میں پایا تھا۔ میرے اور میرے لباس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میری بے خبری میں ہوا تھا۔ اب وہ قائم ہوش و حواس جو کچھ ہونے والا تھا اس کے بارے میں قبل از وقت کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ گن برادر افراد نے مجھے اس پنجرے میں پہنچانے کے بعد پنجرے کو متفل کر دیا تھا۔ پھر وہ اس خاموشی کے ساتھ اس کشادہ حال سے نکل گئے تھے۔ اس حال میں آمد و شد کے لیے صرف 2 دروازے تھے اور 2 دروازے نیم بیضوی چبوترے کے دونوں پہلوؤں میں واقع تھے۔ میرا ذہن اسی وقت برق رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ہلکی سی بھوک بھی محسوس ہوئی۔ میں نے دوپہر میں صدف کے گھر لنچ کیا تھا۔ اس کے بعد باقاعدہ کھانا کھانے کی نوبت نہ آئی۔ ہم دونوں رات 10 بجے سفید رنگ کے اس یک بنگلہ میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد کے حالات ایک فلم کے مانند میرے ذہن کے اسکرین سے گزر گئے۔ پھر میرا تصور تو صدف پر اسٹل ہو گیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ اس آئینہ خانے میں بند ہوئے تھے۔ وہاں پر جو گزری وہ تو رات ہی کی طرف کی بات تھی۔ اب میں اکیلا تھا۔ صدف کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی اور اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا ہوگا۔ میں صدف کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ حال کے 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ کھل گیا۔ کھلے ہوئے دروازے میں مجھے خبیث الخبث شیطان ابن شیطان شعیب گوری نظر آیا۔ اس کے پیچھے 2 مسلح گارڈز تھے۔ شعیب گوری نے ہمیشہ کی طرح بے داغ قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ مجھ سے نگاہیں ملی تو وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرایا، پھر خاموشی سے نیم بیضوی چبوترے کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں گارڈ اسے کمرے میں پہنچا کر واپس چلے گئے اور وہ دروازہ ایک مرتبہ پھر بند ہو گیا۔ شعیب کا تن تہا اس طرح وسیع عریض و حال میں موجود رہنا اس کی بے بانی قوت اعتمادی کو ظاہر کرتا تھا۔ شعیب کبوترے پر خالی رکھی ہوئی 3 کرسیوں عالیشان کرسیوں میں سے درمیانی پر بیٹھ گیا تو بڑی دلچسپی سے مجھے تکنے لگا۔ اس نے ملٹی کوٹڈ گلاسز والے نہایت ہی بے شو قیمت چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس چشمے کے فریم کی مالت کم از کم اتنی تھی کہ اس رقم سے ایک متوسط گھرانے کا 2 ماہ کا راشن خریدا جا سکتا تھا۔ اس حال میں روشنی کا مناسب انتظام تھا، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی چکا چوند تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں کوئی شوبز فنکشن ہونے والا ہو۔ شعیب کے دیکھنے کے جواب میں اسے ناپسندیدہ نظر سے گھورنے لگا۔ اسی لمحے میں شعیب کی بھاری بھر آواز گونجی، غصہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں وجدان، خود کو کنٹرول میں رکھو۔ صدف کہاں ہے؟ میں نے جارحانہ انداز میں استفسار کیا۔
میں نے کہا نا جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرو، وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سنگین لہجے میں بولا۔ تمہاری طرف سے معاملات خاصے گڑبڑ ہو چکے ہیں، ہماری جانب کا معاملہ بگاڑو گے تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں ہتھے سے اخرا گیا اور نہایت ہی سخت الفاظ میں کہا، مجھے تمہاری نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ذلیل انسان، میں نے اپنے ساتھی کے بارے میں پوچھا ہے۔ اس نے بڑے گستاخانہ انداز کا برا نہ منایا۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ شفاق شخص بے پناہ قوت برداشت کا مالک تھا۔ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مسٹر وجدان، تمہارا کچھ بھی نہیں ٹھیک۔ پہلے تم نے مجھ سے ساحل کے بارے میں استفسار کیا، اب صدف کو پوچھ رہے ہو۔ تم میرے سوال کا جواب دو، بڈھے طوطے کی طرح ٹیں ٹیں نہ کرو۔ بڑی گرمی ہے تمہارے دماغ میں، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ بدن کی گرمی تو خاصی حد تک نکل چکی ہے، لگتا ہے تمہارے دماغ کے بھی ساتھ کوئی کچھ کرنا پڑے گا۔ دماغ کی گرمی جیسے الفاظ اور بڑے چبھتے ہوئے انداز میں بدن کی گرمی کے ساتھ ذکر کرنا مجھے چونکا دیا۔ وہ شیطان ایک مخصوص حوالے سے یہ تذکرہ چھیڑ رہا تھا، تاہم اس سلسلے میں مجھے قلبی سکون حاصل تھا کہ صدف کے ساتھ اس بند آئینہ خانے میں میں ایک شرمناک کھیل کا کردار بننے سے بال بال بچ گیا تھا۔ میں نے شعیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، پتہ نہیں تم کیا بکواس کر رہے ہو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میری بکواس کو حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میں نے جس زندہ مودی کا ذکر کیا تھا وہ پتار ہو چکی، تمہاری شرمناک کارکردگی کی ایک جنبش ریکارڈ پر آ چکی ہے۔ تم تو جانتے ہی ہو میں وعدے کا کتنا پابند ہوں، ہم دونوں۔ تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کی بات یہیں پر ختم ہو گئی تھی اور وہ چیخ اٹھا، اس سلسلے میں تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں میرا دامن داغدار نہیں ہو سکا، میں نے اپنی قوت ارادی اور صلاحیت کے بل بوتے پر خود کو آلودہ ہونے سے بچا لیا۔ تمہارے مذموم عزائم تکمیل نہیں ہو سکی، میں تمہارے دباؤ میں نہیں آ سکتا۔ اس نے ایک نیچا کہکا لگایا، اس کی آواز بڑے خوبصورت انداز میں چاروں جانب گونجنے لگی۔ اس حال میں ساؤنڈ انفیکشن بھی خاصا معقول خیال رکھا گیا تھا۔ اپنے آواز کو حال میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچانے کے لیے چینک کر بولنے کی ضرورت نہیں تھی، عام بول چال کو ہر طرف سے سنا جا سکتا تھا۔ وجدان، تمہارا تو وہ حال ہے کہ رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ وہ ایک لمحے کو متوقع ہو گیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ صورتحال کس قدر سنگینی دور آئی ہے۔ اس وقت تم کامل طور پر میرے رحم و کرم کے محتاج ہو۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں تمہارا دباؤ نہیں، میرے عزائم و مضموم تھے یہ مسنون، اس بحث میں نہ پڑو، صرف یہ دیکھو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تم بکتے ہو، بکواس کرتے ہو، میں نفرت امیز لہجے میں بولا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں یاد، وہ قطعی کلامی کرتے ہوئے اپنی مخصوص بھاری بھرکم آواز میں بولا۔ تم اور تمہاری وہ پاستہ قامت ساتھی اس مخصوص گیس کے زیر اثر تھے، تمہیں کچھ یاد نہیں تھا، کچھ دھیان نہیں تھا۔ تم لوگوں کا دھیان تو بس ایک ہی دوسرے کی طرف پر تھا، اپنے جذبات کا غبار نکالنا چاہا، اپنے جبری تقاضوں کو پورا کرنا تھا۔ تم اپنے گرد و پیش سے بیگانہ صرف اور صرف ایک ہی مہم سے کمر بستہ تھے۔ لیکن اس نے بڑے ڈرامائی انداز میں بات ادھوری چھوڑی اور کھوجتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں خاموش رہا تو اس نے بات مکمل کر دی، لیکن کمرے کی آنکھ بیگانہ اور بے خبر نہیں ہوتی۔ آج کل تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور زوم لینس کا زمانہ ہے، حساس کیمرے سارا کچھ چٹاچٹ کھول دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، سانپ کو کیلنے کے لیے اس کا زہر نکال دیا جاتا ہے۔ میں نے نہ صرف تمہیں کیل چکا بلکہ میں نے تمہارا سارا زہر بھی نکال دیا ہے۔ اب تمہاری حیثیت ایک حقیر کیچرے سے زیادہ نہیں، تمہارے اعمال کا جو ریکارڈ میں اپنے پاس محفوظ کر چکا ہوں، اس کے ذریعے میں تمہیں اپنے قدموں پر لوٹنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ وہ سراسر دو داغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میرے اور صدف سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا تھا، لیکن وہ جتنے اعتماد سے بول رہا تھا اس کی بات کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہودیوں کا پٹھو اور ایک نہایت ہی طاقتور شخص تھا، سمجھدار اور منصوبہ باز بھی تھا۔ وہ کوئی بھی شاہجہانہ چال سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ ثابت کر سکتا تھا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ اپنے جوش کو قابو میں رکھو اور ہوش کو کام میں لاتے ہوئے اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کروں۔ ان فیصلہ کن خیالات نے مجھے شانت کر دیا۔ مجھے خاموش پا کر شعیب گوری نے دوستانہ انداز میں کہا، اپنی شاندار کارکردگی کی رقین ویڈیو نہیں دیکھو گے؟ میں نے دماغ کو ٹھنڈا اور جذبات کو معتدل رکھتے کہا، اب تم اتنا زیادہ اصرار کر رہے ہو تو دیکھ لیتا ہوں میں۔ تمہارے اشتیاق کو کچھ نہ کچھ خراج عقیدت پیش کرنا ہی پڑے گا نا۔ وہ میرے انداز پر چونک کر مجھے دیکھنے لگا اور شاید مجھ سے یہی توقع کر رہا تھا کہ میں چین چلا کر اسے برا بھلا کہوں۔ میں نے اس کی توقع کا جنازہ نکال دیا تو وہ میرا معائنہ نگاہ سے مجھے گھورتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور ہال کی ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ مذکورہ دیوار کے ساتھ ایک ٹرالی پر پرے اسکرین
والا ٹی وی موجود تھا۔ یہ دیوار شعیب کے دائیں اور بائیں ہاتھ پر تھی۔ وہ ٹی وی ٹرالی کے نزدیک پہنچا، پھر اس کے دونوں ہاتھ وہاں ٹی وی اور ویڈیو سے مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت شعیب کے ہاتھ میں مجھے ایک ریموٹ کنٹرول بھی نظر آیا۔ وہ چند لمحات تک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ریوائنڈ فارورڈ کھیلتا رہا، پھر پلے کا بٹن دبانے کے بعد اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میری تشویش بھری چونکنا نظر ٹی وی اسکرین پر جم گئی۔ اس کنگ سائز اسکرین پر کوئی بڑا انکشاف ہونے جا رہا تھا۔ شعیب کا دعویٰ کسی خوفناک طوفان سے کم نہیں تھا۔ میرے دیکھنے کے ہی دیکھتے ٹی وی اسکرین روشن ہوا اور وہاں اس کمرے کا منظر اجاگر ہوا جہاں میں اور صدف شکار ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ شعیب نے ریکارڈنگ کے حوالے سے غلط بیانی نہیں کی تھی۔ ہمیں اس آئینہ خانے میں بقوت شوٹ کیا گیا تھا۔ مذکورہ منظر اس موقع کا تھا جب شعیب کی آواز آنا بند ہو گئی تھی اور ہم نے اس خبیث گیس کے اثرات کو واضح طور پر محسوس کر لیا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس منظر میں کھو گیا۔ منظر میں تبدیلی واقع ہوئی اور کہانی آگے بڑھنے لگی۔ میں اس منظر کو دیکھتے ایک ایک سین کو دیکھتا چلا گیا۔ ہمارے ساتھ اس بند آئینہ خانے میں جو حالات و واقعات پیش آئے تھے ان کی عکس بندی کر لی گئی تھی۔ پھر جب کہانی ہمارا چھینا چھپٹی پر پہنچی تو مجھے اپنے آپ سے شرم محسوس ہونے لگی۔ شعیب گوری لبے تنظیم انداز میں مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے زہریلی لگ رہی تھی اور میں دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اب وہاں پر ایک ایسا منظر پیش کیا جا رہا تھا جس کو دیکھنے پر مجھے تابہ نہ تھی۔ میں اور صدف دو بھوکے حیوانوں کی مانند ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ حصول کی اس جنگ میں ہم تمام اخلاقیات کو گہرائے کنویں میں پھینک دیا اور اپنے وحشیانہ جذبات کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کے لباس کو نوچ رہے تھے۔ میں نے ندامت کی قوی احساس کے ساتھ نگاہ جھکا لی۔ صدف کے بدن کے بیشتر حصے کھل گئے تھے۔ میں اس جانثار لڑکی کو بے لباس ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اسی لمحے میرے سماج سے شعیب کی آواز آئی تھی، وجدان تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا، تم تو بالکل بودھی ثابت ہو رہے ہو۔ چھین چھین چھین۔ میں نے کن آنکھوں سے ٹی وی کی طرف دیکھا۔ شعیب نے ویڈیو کو سٹل کر دیا تھا۔ وہ آخر شرمناک منظر اسکرین پر مجسم ہو کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے شعیب کی آنکھوں میں گھورنے لگا۔ میں نے بھبرے ہوئے لہجے میں کہا، شعیب میرے لیے یہ کوئی حرکت حیرت کی بات نہیں، مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے، تم اس سے بھی زیادہ ذلیل اور کمینے انسان ہو، میں تم سے ہر گھٹیا حرکت کی توقع رکھتا ہوں۔ وہ ہونٹ بھینچ کر بڑی کینہ توڑ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، لگتا ہے فلم بندی تمہیں پسند نہیں آئی، میں تو سوچ رہا تھا تمہیں میری کارکردگی بہت زیادہ متاثر کرے گی، یہ شیطانی کارکردگی تمہیں ناکامیابی اور شکست کا نابین ثبوت ہے۔ وہ کیسے بھئی؟ اس نے چشمے کے عقب سے آنکھیں سیکٹر کرتے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم نے تھوڑی دیر پہلے جو دعویٰ کیا تھا یہ فلم اس کی نفی کرتی ہے، تم اپنے مضموم و عزائم کو پورا نہیں کر سکے، اس فلم سے تم مجھے اپنے دباؤ میں نہیں لے سکتے، کن خوش فہمیوں کی نگری میں گھوم رہے ہو احمق؟ وہ حقارت انگیز لہجے میں بولا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں الجھ کر رہ گیا۔ کیا تم نے پوری فلم دیکھی ہے؟ اس کا خطرناک سوال طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاں، میری الجھن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ شعیب نے فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھا۔ اس وقت اس کے ہونٹ پر بڑی مکرو ہنسی کھیل رہی تھی۔ اس کے سٹائل نے مجھے مکمسے میں ڈال دیا۔ میری یادداشت کے مطابق وہ فلم ختم ہو چکی تھی۔ اس کے منظر کے بعد ہی میرے ذہن کو ایک طوفانی جھٹکا لگا تھا۔ میں نے صدف کو دھکا دے کر بہت دور پھینک دیا تھا۔ میں نے ارتقاء توجہ سے خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن شعیب کا انداز کسی گہری سازش کی نوید دے رہا تھا۔ اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ فلم ابھی ختم نہیں ہوئی۔ فلم کا جو حصہ دیکھنے سے رہ گیا وہ بہت ہی سنسنی خیز اور ذلت امیز تھا۔ شعیب نے گہری سنجیدگی سے مجھے مخاطب کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وجدان، اس وقت ہماری پوزیشن بالکل واضح ہو گئی ہے، میں زبردست اور تم زیر دست ہو، تم کسی حقیر چوہے کے مانند میری گرفت میں آئے ہوئے ہو، میں چاہوں تو تم پلک جھپکتے تمہارے نست و نابود کر سکتا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کے بعد رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تم ہزار کوشش کے باوجود بھی میرا بال بانکا نہیں کر سکتے، اس لیے تم سب کچھ واضح کر دینا چاہتے ہو جو فلم تم نے دیکھ لی وہ اوریجنل ریکارڈنگ ہے، اس کے بعد تم نے جو کچھ بھی دیکھنے جا رہے ہو وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا کمال ہے، ذرا تم بھی تو دیکھو سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ میں نے تم دونوں کے چہروں کے کلز ایک بلو فلم کے ساتھ مکس کیا ہے، اس مکسنگ کا رزلٹ بہت عمدہ آیا ہے، تم دیکھو گے تو دنگا دنگ رہ جاؤ گے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور کیمرہ اور ورک ہم آگوش ہو کر ایک ماسٹر پیش تخلیق کیا ہے، لو تم بھی دیدار کرو۔ بات ختم کرتے ہی اس نے اسکرین کو دوبارہ متحرک کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر جو مناظر ابھرنے لگے میں انہیں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے آنکھیں بند کر لی۔ گھبرا گئے؟ شعیب گوری کی منحوس آواز میری سماعت پر نشتر چلی گئی۔ ٹھیک ہے، میں ٹی وی آف کر رہا ہوں، تم آنکھیں کھول دو، میں اندھوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اور
ابھی تو تم نے بہت ہی نہایت اہم گفتگو کرنا باقی ہے۔ میں نے دل میں شعیب پر لان تان کرتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ بے ساختہ میری زبان پر سوال آ گیا، صدف کہاں ہے؟ اسی بنگلے میں ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ تم نے صدف کو تو یہ فلم نہیں دکھائی نا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اوہ، میں ایک اطمینان بھری سانس لے کر رہ گیا۔ شعیب نے کہا، میرا شکار تم ہو؟ صدف تو تمہاری دم سے باندھ کر بونس کے طور پر مجھے ملی ہے۔ بہرحال وہ اس یادگار فلم میں تمہاری ہیروئن ہے۔ اگر تم ضد کرو گے تو میں اسے بھی فلم دکھاؤں گا۔ اس کی اختتامی الفاظ سے بے پناہ مکاری ٹپکتی تھی۔ ایپیسوڈ 24 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 25 دیکھنے کے لیے سماعت فرمائیں۔